اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، تحقیق نماز مسلمانوں پر وقت مقرر پر لکھی ہوئی ہے۔ تحقیق نماز مسلمانوں پر وقت مقرر پر لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ نماز جو ہے وہ وقت کے اندر ادا کرنی ہے۔ ہر نماز کا ایک اپنا وقت ہے، ہر نماز کا ایک اپنا وقت ہے، اس کے اندر اس کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی، جو شخص انہیں باعظمت سمجھتے ہوئے مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو انہیں ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو جنت میں داخل فرما دے۔ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن جو نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال تم میں سے کسی ایک کے گھر کے ساتھ بہنے والی وسیع خوشگوار پانی کی نہر جیسی ہے، جس سے وہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، نہیں۔ آپ نے فرمایا، جیسے پانی میل کچیل کو بہا لے جاتا ہے، اسی طرح 5 نمازیں بھی گناہوں کو بہا لے جاتی ہیں۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرتا ہے، تو دن بھر اس سے جو بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، جو صغیرہ گناہ ہیں اس سے ہوتے ہیں، تو وہ نمازوں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جو بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اس کے لیے توبہ لازمی ہے۔ جب بندہ توبہ کرے گا، صدق دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نمازیں اپنے اوقات کے مابین سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہ سے پرہیز کیا جائے، کہ بندہ جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بچے، بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے بچے۔ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، وہ نمازوں کی برکت سے، اس کی ادائیگی کی برکت سے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں، گویا کہ گناہ تھے ہی نہیں۔ اتنی برکت ہے نماز کی ادائیگی میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس نماز کی برکت کی وجہ سے ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری مثال پیش کی ہے کہ بندے کے گھر کے سامنے اگر کوئی نہر بہتی ہو تو وہ اس میں 5 وقت وہ نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟
تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے گا تو اس کے جسم پر کوئی میل نہیں رہے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، جو 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اس کی ادائیگی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نمازوں کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. مسند احمد اور مسلم شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کی مجھ پر حد جاری فرمائیے. اس نے 1 یا 2 مرتبہ یہی بات کہی مگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توجہ نہ فرمائی. پھر نماز پڑھی گئی. جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو فرمایا وہ آدمی کہاں ہے؟ اس نے عرض کی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تو نے مکمل وضو کر کے ہمارے ساتھ ابھی نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں. آپ نے فرمایا تو گناہوں سے ایسا پاک ہے جیسے تیری ماں نے تجھے جنا تھا. سبحان اللہ. آئندہ ایسا نہ کرنا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق عشاء اور فجر کی نماز ہے، وہ ان میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے. منافقوں کی نشانی بھی بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ جو ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ دیکھیں وہ ایسا پاکیزہ دور تھا کہ اگر کسی سے ایسی غلطی بھی ہو جاتی جو حد تک نہ پہنچتی، جس پر حد جاری نہیں کی جاتی ہے، تو وہ پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو ہم پر حد جاری کر دیں. حالانکہ وہ حد کے لائق جو غلطی نہ ہوتی، لیکن ان کے دل اس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے، اس طرح ڈرے ہوتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر تھی، اس وجہ سے ان کے دلوں میں ہر وقت خوف ہی رہتا. اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاک کر دیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی کہ جو حد تک پہنچتی ہے، جو حد تک پہنچتی ہے. تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ وضو کر کے نماز ادا کی ہے، نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عشاء اور فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا وہ اسی طرح ہی ہے جیسے اس کو منافق کہا گیا ہے، اس کو منافق کہا گیا ہے. فرمایا کہ جو منافق ہیں ان پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے، وہ جماعتوں میں حاضر نہیں ہوتے، وہ نماز کی ادائیگی میں حاضر نہیں ہوتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس نے نمازیں ضائع کر دی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی پرواہ نہیں کرے گا. اللہ اکبر. نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے. یہ نہیں ہے کوئی تکلیف ہو تو بندہ نماز کے لیے چلا جائے اور جب تکلیف دور ہو جائے تو اس کو یاد ہی نہ کرے. تو نماز ہر حالت میں فرض ہے، نماز ہر حالت میں فرض ہے، اس کی ادائیگی جو ہے وہ فرض ہے. ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز کی ادائیگی فرض ہے، لہذا ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا معراج یہ ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کرے. وہ نماز جب پڑھتا ہے تو اس کو معراج نصیب ہوتا ہے، اس کو معراج نصیب ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں. جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں.
تو کتنی بڑی ایک سعادت ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی ادائیگی اور اس کی شان کو، فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ